پارٹی کے مرکزی صدر جناب سجاد افضل صاحب سے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے پانی جو دنیا کے لیے سونا ہے، اور یہ میرا خون جو دنیا کے لیے پانی ہے، اور میرے دریاؤں کو جب قتل کیا جانے لگا بس اسی دن سے میرے خون میں طغیانی ہے۔ قلندری کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے زیرہ پرش میں جو تحریک چلی اس کا حصہ بنے اور آل پارٹیز پیپلز رائٹس فورم قلندری کا قیام عمل میں لایا۔ دوستو، جب یہاں پچھلے 2-3 ماہ سے مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہوا تو لوگ گھروں میں بیٹھ کے آنسو بہانے لگے، اور جب جولائی میں بجلی کے بلات آئے تو لوگ گھروں میں بیٹھ کے چیخنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے بے بسی کا اظہار کیا۔ ایسے میں راولاکوٹ کے مضافاتی ایریاز سے کچھ نوجوان اٹھے، انہوں نے ہمت کی اور ان ظالمانہ ٹیکسیز کے خلاف آواز بلند کی۔ ٹائی میں، تھوراڑ میں، چھوٹا گلا میں، کھائی گلا میں، بجوسا میں، اور کچھ آوازیں دیگر ایریاز سے بھی آنی شروع ہوئیں۔ تو یوں ابتدائی درجے میں ہی ریاست کو یہ پریشانی ہونے لگی، اور ہمیں یہ اطلاعات ہیں کہ اس بار حکومت وقت میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنچھیوں کو دبانا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑی مصدقہ جو ہے وہ اطلاعات ہیں کہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ ان کو دبانا ہے۔ چنانچہ ہمارے 26-27 لوگوں کو گرفتار کیا گیا جو بالکل پرامن طریقے سے ہڑتال پہ تھے یا اس پہ تھے، اسٹرائک پہ تھے، یا جو بھی ان کے مطالبات تھے۔ ایسے میں کھٹ کے مقام پر جو مظاہرہ ہوا ان اسیران کی رہائی کے لیے اور انہی بنیادی مطالبات کے لیے، یہ عابد نامی لڑکا جس پہ تشدد کیا گیا یہ میرا پڑوسی ہے۔ اس کا اس روڈ کے جو آخری انسیڈنٹ ہے، جو حادثہ ہوا پولیس کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس واقعے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ چونکہ انجمن تاجران تھوراڑ کا جنرل صدر جو ساجد اعظم ہے اس کا کزن ہے، اس لیے اس کو اٹھا لیا گیا اور ایک آدمی کو نشانہ عبرت بنا کر یہ پیغام دیا گیا کہ پنچھ سے اٹھنے والی ہر آواز کو دبایا جائے گا۔ لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ پنچھ کو اصل میں اٹھانے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ان کو دبایا جائے، یہ اس کے بعد اٹھتے ہیں، یہ عام حالات میں اٹھتے نہیں ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 4700 یا 1832 ٹیکسیز کے خلاف ہی لوگ اٹھے تھے، ٹیکسیز کے خلاف ہی لوگ اٹھے تھے۔ اس دفعہ بھی لوگ ٹیکسیز کے خلاف اٹھے۔ لوگوں نے کہا کہ آزاد کشمیر پہ پانیوں پہ بننے والی بجلی ہمارے دریاؤں کے رخ موڑے گئے، ہمارا جو ایکو سسٹم ہے اس کو متاثر کیا گیا۔ ہم پاکستان کے نیشنل گریڈ میں اتنی بڑی بجلی بھیجتے ہیں، آزاد کشمیر کو فری لوڈ شیڈنگ زون قرار دیا جائے، آزاد کشمیر کے بجلی کے بلات پہ ظالمانہ ٹیکسز ختم کیے جائیں، آزاد کشمیر کے آٹے پہ سبسڈی دی جائے اور اس طوفانی مہنگائی پہ کنٹرول کیا جائے۔ یہ تحریک بنتے بنتے اتنی بڑی تحریک بن گئی، اور اسی دوران ان بیوقوفوں نے، میں کہتا ہوں یہ حکومت میں جب لوگ جاتے ہیں پتہ ہی ان کے عقل پہ پردے کیسے پڑ جاتے ہیں۔ اسی تحریک کے دوران 15ویں ترمیم آ گئی، اسی تحریک کے دوران ٹورزم پروموشن ایکٹ سامنے آ گیا۔ چنانچہ چونکہ شناخت بہت حساس مسئلہ ہے، شناخت کے معاملے میں لوگ اور زیادہ بے چین ہو گئے، اور آج لوگوں نے اپنے جھنڈے چھوڑ دیے، اپنی پارٹیوں کے ڈنڈے چھوڑ دیے، اپنے سلوگن چھوڑ دیے۔ اور ایک اطلاع یہ بھی ہے فیصل صاحب، ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ جو بڑا گھر ہے اس میں یہ باتیں بڑی عام چل رہی ہیں کہ یہ پنچھیوں کی کوئی پارٹی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ پنچھی مختلف پارٹیوں میں ہوتے ہیں، لیکن دراصل یہ سارے نیشنلسٹ ہیں۔ اور آج ثابت کیا ہے قلندری کے عوام نے بھی، راولاکوٹ کے عوام نے بھی، باغ کے عوام نے بھی، اور آپ کی اس تحریک پہ اب یہ ریاست گیر تحریک بننے جا رہی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام پارٹیز کو۔ ہمیں کوشش کی گئی کہ قوم پرست لوگوں کو پبلک سے الگ کیا جائے، خدا کی کرنی ہے، خدا کی تدبیر ہے کہ ساری پبلک اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آج یہ قوم پرستوں کی تحریک نہیں ہے، آج یہ ریاست جموں کشمیر کے اس پار کے لوگوں کی قومی جمہوری تحریک بن گئی ہے، ایک عوامی تحریک بن گئی ہے، ایک عام آدمی کی تحریک بن گئی ہے۔ اور جب عام آدمی کھڑا ہوتا ہے تو وہ کسی بونے سیاستدان کو مظفر آباد میں نہیں بیٹھنے دے گا۔ اقتدار خریدا جا سکتا ہے، ریاست نہیں خریدی جا سکتی۔ وہ بہت پہلے کا وقت تھا جب اس وقت بھی اقتدار خریدا گیا تھا، ریاست لوگوں نے واگزار کروائی ہے واپس۔ 1934 میں ہم نے اسمبلی کا مطالبہ کیا تھا،
آج تک ہم اسمبلی کے مطالبے کے پہ کھڑے، ایک صدی ہونے کے ہے۔ میں 15ویں ترمیم کے حوالے سے بطور خاص اپنی قوم پرست برادری کی طرف سے یہ کہوں گا کہ ایکٹ 74 کی 15ویں ترمیم ہے، ہم ایکٹ 74 کو ہی غلامی کی دستاویز سمجھتے ہیں جس ترمیم پہ آپ رونر ہو رہے ہیں۔ لوگوں آپ اگر ایکٹ 74 پہ نکلتے ہوتے، ہمارا یو الائنس ہوتا، ہماری قوم ساری نکلتی ہوتی، تو ہم اس ایکٹ 74 کے مقابلے میں آزاد کشمیر میں آئین ساز اسمبلی لے کے آتے۔ 5 اگست 2019 کے بعد اس سے کئی بڑا اجتماع تھا، اسی چوک میں کھڑے ہو کے ہم نے کہا تھا کہ اب ہندوستان کو ناکام کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آزاد کشمیر کو ایک با اختیار ریاست بنایا جائے، آزاد کشمیر کو اختیارات دیے جائے، اس کو ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ اسمبلی قرار دیا جائے، اس کو آئین ساز اسمبلی قرار دیا جائے، اس کی وزارت خارجہ بحال کی جائے۔ ہم دنیا میں اپنا مقدمہ خود لڑیں گے، لیکن جب تم پاکستان جو ہمارا وکیل بنا پھرتا تھا، میں حیران ہوتا ہوں وہ کون سا وکیل ہے کہ جو موکل کی زمین پہ قبضے کرنے کے لیے چل پڑا ہے۔ اس کو ہمیں مسترد کرنا چاہیے تھا اس وقت سے، کم از کم اگر پہلے نہیں کیا تھا۔ دنیا میں اس کو 2 ملکوں کا سرحدی تنازع بنایا گیا، دنیا کو آپ کے سرحدی تنازعات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کو جب تک آئین ساز اسمبلی مل کر اس کے اپنے اختیارات اسے نہیں ملتے، ایک 15ویں ترمیم کیا، یہ سارا کچھ کرتے کرتے آپ ایک دن دیکھیں گے آپ کوٹا کے ساتھ ہوں گے، آپ جیلم کے ساتھ ہوں گے، آپ ادھر ایبٹ آباد کے ساتھ ہوں گے، اور آپ کی ساری آواز دب جائے گی۔ یاد رکھیے، پاکستان کی تمام مقتدر پارٹیوں نے راول پنڈی کے آگے سجدہ ریز ہو گئی ہیں اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کشمیر کا جو حصہ ہندوستان کے کنٹرول میں ہے وہ اب ممکن نہیں رہا۔ آپ کا وکیل آپ کی وکالت نامہ واپس لے کر آپ کی وکالت سے دستبردار ہو گیا ہے، لیکن یہ مظفر آباد کے سستے غلام بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلم لیگ نون کو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت اسلامی کو، اور جتنی وہ پارٹیاں ہیں جو پہلے پاکستان نے خود اپنی محبتیں جو ہے نا آپ سے کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ نے بہترین رد عمل دیا ہے۔ ہماری یہ قومی جمہوری تحریک ہے، ہم اس تحریک کو آج پرندری میں دھرنا دینے جا رہے ہیں، آج ہجیرے میں بھی فیصلہ ہونا ہے، باغ میں بھی فیصلہ ہونا ہے، اس کے بعد کوٹلی اور میرپور میں بھی فیصلہ ہونا ہے۔ اب حکومتی وزراء منتیں کر رہے ہیں راولہ کوٹ کی ایکشن کمیٹی سے، جو پیپلز الائنس ہاؤس سے، لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ فیصلے ہوں گے، اب آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ ہمارے لوگوں پہ بدترین تشدد کیا گیا، کوئی کریمنل لوگ نہیں تھے، گھروں میں چھاپے مارے گئے، زیادتیاں کی گئیں، لیکن آج بھی اسیران کا مطالبہ یہ ہے، اور آپ نے خوبصورت بینر بالکل راولہ کوٹ کی طرز کا بینر بنوا کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ہمارے ایک ترتیب کے مطالبات ہیں۔ اب ہمارا اسیران کا مطالبہ آخر میں ہے، اب ہمارے جو بنیادی مطالبات ہیں، آزاد کشمیر کو فری لوڈ شیڈنگ زون قرار دیا جائے۔ کیا آپ اس مطالبے پہ کھڑے رہیں گے؟ ہمیں فری بجلی دی جائے، یہ ہماری بجلی ہے۔ آزاد کشمیر میں آٹے کی سبسڈی بحال کی جائے اور 15ویں ترمیم کو واپس کیا جائے، اور اس سے بھی زیادہ ہمارے قبضہ تمہارا، ملک ہمارا قبضہ تمہارا، بجلی ہماری قبضہ تمہارا۔ یہ جو ٹورزم پروموشن ایکٹ ہے، ٹورزم پروموشن ایکٹ کو پڑھ لیجئے، یہ اتنا خطرناک ایکٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں ٹورزم کا ایک محکمہ بنا ہوا ہے، لیکن اس محکمے کو فعال نہیں کیا جا رہا، اس کا بجٹ مختص ہے، اس کی تنخواہیں جاری ہیں، اس محکمے سے آج تک کوئی کردار نہیں ادا کروایا گیا، اس لیے کہ ان کا پلان تھا کہ ہم ایک اتھارٹی بنائیں گے، اور اتھارٹی بنا کے اس میں فوجی جنرلوں کو بٹھایا جا رہا ہے، بیوروکریٹس کو بٹھایا جا رہا ہے، اور اس کو عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ ایکٹ کے اندر میں بات موجود ہے۔ آپ کی یہ ساری بلند ترین چوٹیاں خرید لی جائیں گی۔ حسن ابراہیم صاحب نے راولہ کوٹ دھرنے میں بیٹھ کے کہا کہ اس کے پیچھے پاکستان کا گیگا مال ہے، اس کے پیچھے پاکستان کا بڑا سرمایہ دار ہے، جس نے تنویر الیاس کو وہاں اپنا ملازم رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری بلند چوٹیاں بک جائیں گی، میری اور آپ کی ایکسس ختم ہو جائے گی، ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ ہم سے چھین لیا جائے گا۔ لوگوں، آج تک غلامی تو رہی، لیکن آپ اپنے قبیلوں، اپنی برادریوں، اپنے لوگوں میں رہے۔ اس کے بعد جب یہ چوٹیاں خریدی جائیں گی، یہ علاقے خریدے جائیں گے، یہاں بڑے بڑے ٹورسٹ ہٹ بنیں گے، یہاں بڑے بڑے ہوٹلز بنے گے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنے گی، میرے اور آپ کے بچے ان کی کوٹھیوں پہ ویٹری کریں گے، ان پہ اجراب
चौकीदारियां करेंगे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम आने वाली नस्लों को ये देने जा रहे हैं, इसलिए खड़ा होना चाहिए इस पे हमें। हाँ, उसके अंदर भी जो कुछ होगा, कारी साहब ठीक कह रहे हैं। फिर इन ऐवानों के अंदर जो कुछ होता है, तुम्हें पता है तनवीर इलियास वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के क्या करता रहा है? मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, आज मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया, बदबख्त का मैं उसका नाम ही नहीं लेता होता। भाई कंजर आदमी का क्या नाम ले यार, उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए। मैं सही बात आपसे अर्ज करूं पलंदरी वालों, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है। कुरान का वाज़े इरशाद है जिस पे आज अमल होने जा रहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मुज्तमे हो जाओ, फिरका बंदियां खत्म करो। रियासत होगी तो पार्टियां भी होगी, रियासत होगी तो सियासत भी होगी, रियासत होगी तो सब कुछ होगा। इन बुनियादी मुतालबात से हम पीछे नहीं हटेंगे। आज पलंदरी में धरने का ऐलान हो रहा है, ऐलान कर दिया गया है। पलंदरी के धरने में जोग दर जोग शामिल हूँ आप लोग। ये आप सबका मसला है, कॉमन मैन का मसला है। इसके बाद जब तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स में पुंछ डिवीजन के धरने लग जाएंगे, हम इन सबको कनेक्ट करके एक बड़ी कॉल देंगे और उस बड़ी कॉल को ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपनी कुव्वत जमा करो। मैं अपनी कौम परस्त बरादरी के दोस्तों से कहता हूँ, इस वक्त खुद मुख्तारी के नारे छोड़ दो। मैं अपनी उन पॉलिटिकल पार्टियों से जो इलाके पाकिस्तान के कायल है, मैं उनसे कहता हूँ इलाके पाकिस्तान का नारा छोड़ दो। हम खुद मुख्तारी का मुतालबा आर्जी तौर पे छोड़ देते हैं, आप आर्जी तौर पे इलाके का नारा छोड़ दें। इस वक्त सिर्फ तकसीम रियासत के खिलाफ काम करें, हम तकसीम को बोल नहीं करते। बाद में देख लेंगे, रियासत होगी तो इलाक भी होगा, रियासत होगी तो खुद मुख्तार भी होगी। जब रियासत इस जमीन के नक्शे पे नहीं होगी तो क्या करेंगे? इसलिए हमें मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे होकर, एक मुठ बनकर, एक ताकत बनकर मुकाबला करना पड़ेगा। और ये बात याद रखें, पुंछ बेदार होगा तो मीरपुर बेदार होगा। पुंछ बेदार होगा, मैं पुंछ से बरात पुंछ डिवीजन करार दे रहा हूँ, पुंछ डिवीजन बेदार होगा तो मुजफ्फराबाद बेदार होगा। आज रात को राजा फारूक हैदर खान ने रावला कोर्ट में बैठ के जब हमारे कमेटी के सरबराह से ये मुतालबा किया कि आप बाहर निकले, मैं बड़ा हैरान हो रहा था। मैंने कहा कि ये राय साहब से कहना चाहिए कि आप क्यों नहीं निकलते, लेकिन उन्होंने तकरार के साथ कहा कि पुंछ में मत बैठो, मुजफ्फराबाद जाओ और मीरपुर जाओ। इसका मतलब है कि राजा फारूक हैदर ने भी ये बात कही है, पुंछ निकलेगा तो सारा इलाका निकलेगा, पुंछ निकलेगा तो सारे लोग निकलेंगे। हमें इसका पास रखना चाहिए। ये कर्नल खान मोहम्मद खान की सरजमीन है, ये शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ खान की सरजमीन है। इस सरजमीन को हम कभी बेतौकीर नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह उल अजीज हमारा धरना जारी रहेगा। हम किसी किस्म का इख्तलाफ पैदा नहीं होने देंगे और इख्तलाफ करने वाले को अपनी सफों से बाहर निकालेंगे, इकट्ठे करने वाले को अपने साथ रखेंगे। आवाज दो, हम हैं। सारे हाथ चाहिए जवाब दो, आवाज दो, हम हैं। आवाज दो, हम हैं। यहाँ भी वहाँ भी आवाज दो, हम हैं। दुआ करो तमाम सबका और गुजारिश है कि यहाँ पे जो धरने पे जो दोस्त बैठेंगे वहाँ उनके साथ अपना ताबन अपने वक्त में से वक्त निकाल के उनके साथ आपने शामिल होना है। इसके बाद दुआ और उसके बाद